بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عظیم الشان اور عظیم ترین مقصد کے لیے نکالے گئے آگاہی جلوس کا انتظام کرنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے اور تمام اہل علاقہ اور ضلعی انتظامیہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم کے صدقے ہر ایک کی کوشش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں مقدسات دینیہ اور اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان محترم، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ مسلمان کو تعظیم کا سبق نہیں دینا پڑتا، کیونکہ تعظیم سے ہی اس کے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعمال کا، اخلاق کا درس دینا پڑتا ہے، اعمال سکھانے پڑتے ہیں، آداب سکھانے پڑتے ہیں، اخلاق سکھانے پڑتے ہیں، لیکن تعظیم سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعظیم اللہ کی طرف سے ہر مومن کے دل میں ایمان کے ساتھ ہی اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے۔ ہاں، عدم توجہ کی وجہ سے اگر کسی مسلمان سے کوئی بے ادبی ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، تو وہاں ضرورت پڑتی ہے پھر توجہ دلوانے کی۔ تو اسی توجہ دلانے کے سلسلے کو عام کرنے کے لیے ہمارے یہاں کے ڈویژن سطح کے اور ضلعی سطح کے ذمہ داران اور عہدیداران نے ایک حسین سلسلہ شروع کیا، جس میں علاقائی سطح پر پہلے آگاہی ریلیاں نکالتے رہے اور آج ضلع اوکاڑا کی سطح پر الحمدللہ جس کے اندر مقدس اوراق بھی اٹھائے گئے، لوگوں کو آگاہی بھی دی گئی، مقدس نام جو بورڈوں پر لکھے ہوتے ہیں ان کی صفائی بھی کی گئی۔ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جذبہ تعظیم کو دوبارہ سے روشن اور زندہ کرنے والے یہ دوست بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی فنڈنگ کے اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، جان مال کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور تعظیم کا یہ معاملہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے کہ اس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنے رب کے نام کو اٹھانا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو اٹھانا، قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ اکبر، یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ نسخہ مبارک ہے، چند پاروں کا، کتنی خستہ حالت میں یہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقدسات دینیہ کی تعظیم کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں ہندو بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، یعنی غیر مسلم بھی بستے ہیں، ان غیر مسلموں کی بھی مذہبی کتابیں ہیں، لیکن بڑے افسوس سے ہے مسلمان صرف تیری کتاب ہی بے توقیری کے ساتھ جگہ جگہ ملتی ہے۔ کبھی ہندوؤں کے محلہ میں وید اس طرح نہیں ملی، کبھی عیسائیوں کے محلہ میں انجیل کے نسخے اس طرح نہیں ملے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ مذہب بھی تیرا، سب سے اعلیٰ فکر بھی تیری، اور سب سے اعلیٰ رسول بھی تیرے، لیکن کیا ہوا تجھے کہ تو کیوں نہیں اعلیٰ بن رہا اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ ہم اگر ذلیل اور خوار ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کی یہ حالت جو ہوئی پڑی ہے نا، یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کا ہم نے یہ حال کیا ہے، یقین جانیں ہمارے حال بھی ایسے ہو چکے ہیں، ہم بھی اسی طرح
ذلیل اور رسوا ہوئے پڑے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس مقدس نام کی تعظیم کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی کلام مقدس ہماری دستگیری کرے گی۔ بے شک بے شک۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے، میں کہتا ہوں کہ دین متین تو غالب ہے، دین نے ہم کو تخت پر لانا ہے۔ کب دین ہمیں تخت پر لائے گا؟ جب ہم دین کی محبت، دین کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، اور اس کا یہی طریقہ ہے۔ یقین جانیے، نہ تو اس وقت نفلی عبادات میں وہ کچھ مل سکتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، مجھے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ یہ مقدس اوراق اٹھانے کا کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ میں نے کہا میرے محترم، فرض کفایہ یا فرض عین یہ تقسیم ہے احکام کی، اعمال کی۔ جو فرائض اعمال میں ہیں، جن کو کرنے کی وجہ سے آدمی فرض کی ادائیگی سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو فاسق اور کبیرہ کا مرتکب کہا جاتا ہے۔ لیکن مقدس اوراق اٹھانے کا کام نہ فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض ایمانی ہے۔ یعنی جو اس کو اٹھائے گا اس کا ایمان محفوظ ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ کسی بھی فرض کو چھوڑنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مقدس اوراق اٹھانے کا فریضہ، یہ فریضہ ایمانی ہے، اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا عزیزان محترم، آپ اس کام کو اپنے ہر عمل سے اعلیٰ اور افضل سمجھ کے کیا کرو، اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کیا کرو۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان مشائخ اور بزرگوں کا جنہوں نے اس پرفتن اور پرفساد ماحول میں اس طرف ہماری توجہ کروائی، ہمارا دھیان دلوایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ رب العزت ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم اپنی ان کوششوں میں اس وقت کامیاب ہوں گے جس وقت ایک نام مبارک بھی زمین پر نہ پڑا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عالمی تمدید تحفظ مقدس اوراق، قبلہ مرشد پاک۔ آخری بات کرتا ہوں، قبلہ حضرت صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا، والد ماجد بزرگوار سے، کہ حضور یہ بتائیں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بسم اللہ شریف کا ایک ٹکڑا مبارک اٹھایا اور اولیاء کے سردار بن گئے۔ ہم دن کے اندر 20 اوراق پاک نام پاک اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاکھوں نام مبارک ہم نے گرائے ہیں ان کی نحوست کدھر جائے گی؟ جو چند ایک ہم نے اٹھائے ہیں، ہم ان اٹھانے، جو ہم نے نام پاک اٹھائے، اس اٹھانے کی برکت تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اس اٹھانے کی برکت اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے نا کہ وہ جو گرانے کی نحوست ہے وہ نہ پڑے، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت عظیم کام ہے، اور اس کا پتہ ہمیں چلے گا جس وقت کے اس دار فانی سے ہمارا جانا ہوا نا، تو تب ہمیں پتہ چلے گا مقدس اوراق اٹھانے کا کام یہ کتنا عظیم ہے۔ دعائے خیر کرتے ہیں سب دوستوں۔ اس جمعرات کو انشاءاللہ العزیز بتاریخ 24 تاریخ صبح 9 بجے چونیا قرآن محل شریف سے تحفظ اوراق آگاہی ریلی کا آغاز ہوگا، اس میں بھرپور شرکت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اتوار تاریخ کون سی بنے گی؟ جمعہ کو 25 اور 27
27 تاریخ کو پاک پتن شریف میں بھی آگاہی ریلی کا آغاز ہے، انعقاد ہے 9 بجے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں جو قریب دکاندار حضرات ہیں، جو قریب مساجد والے ہیں، جو قریب گھروں والے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ جو مقدس اوراق ان کے ہاں بے توقیری کی جگہ پر رکھے ہوں، ان کو تعظیم کی جگہ پر رکھیں اور عالمی تنظیم کے کارکنوں سے رابطہ کریں، ان کو جمع کروائیں اور مزید بھی دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ مقدسات کی تعظیم ہی ہے جو ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بے اولاداں واسطے جی یا الہ العالمین وطفعل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں مولا ان کو برکت سے نواز، اس میں مزید وسعت عطا فرما۔ جن کے پاس ان چیزوں کی کمی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، مولا تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے، اس مقدس خدمت کے صدقے، اس مقبول عمل کے صدقے یا الہ العالمین ان کو اولاد سے نواز، صحت سے نواز، رزق سے نواز۔ تمام شرکاء ان کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، ان کی دنیا آخرت خوبصورت فرما، ان کے خاندانوں کی خیر فرما، حفظ و امان عطا فرما، پناہ دے، نجات دے۔ شرکاء کی تمام نیک دلی مرادیں مولا تعالیٰ پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ بھائی مارچ بعد نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت علامہ مولانا قاری نور محمد چشتی صاحب